أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام رسول کائنات سید ولد آدم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ، یہ مقدس گھڑیاں، یہ بابرکت لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل گردانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر یہ دن دکھائے اور ہمیں یہ اعزاز اس اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے اس مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچایا۔ حضرت محترم، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم اس کو رسمی طور پہ عبادت سمجھ کے یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، توجہ دکان میں ہوتی ہے، گھر عبادت رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہمارا ہوتا ہے۔ ایک رسم ہے جو ہم پوری کرتے ہیں نماز کے نام پر، اسی طرح ایک رسم ہے جو ہم روزے کے نام پر پوری کرتے ہیں۔ روزے کے فلسفے کو نہیں جانتے، روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھوکا پیسہ رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ حضرات، آج کے اس خطبے میں مختصر سے وقت میں جو چیز اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے روزے کا سبب کیا ہے۔ رکھ تو رہے ہم، آج 7واں روزہ اللہ کے فضل سے ہم نے رکھا ہوا ہے، باقی کتنے رہ گئے؟ 23 رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پلک سفر کے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ان کا۔ روزے آنے ہیں، بڑا شور تھا، سال گزر گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو روزے کا سبق جو مطالعہ میں نے کیا یا اساتذہ سے جو ہم نے پڑھا یا جو کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، روزے کے احساس جو ہے نا، احساس یہ سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس روزہ سکھاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احساس روزہ سکھاتا ہے۔ اپنی ذات کے تعارف کا احساس یہ روزہ سکھاتا ہے، اور دوسروں کی ضروریات کا احساس یہ روزہ سکھاتا ہے۔ مختصر سی چند گزارشات اسی عنوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسان اور پرتاثیر الفاظ میری زبان میں جاری فرمائے، اور پھر ہم سب کو مل کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس یہ روزہ کیسے سکھاتا ہے ہم کو؟
ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھ لیا، کھانا کھا لیا صحیح کے وقت، جیسے جیسے لمحات گزرتے گئے، گھنٹے گزرتے گئے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ہمارے دل میں طلب پیدا کی، تڑپ پیدا کی کہ معدے کو کوئی چیز پہنچانی چاہیے، پیٹ کو کوئی چیز پہنچانی چاہیے، لیکن ہم نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے روک دیا ہے کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم نے اس وقت تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور دیگر جو اللہ نے امور سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے، اور ہم رکے ہوئے۔ یہ احساس ہے، یہ کیوں احساس یہ کہ روزہ کیوں ہم نے یہ رکھا؟ اللہ کی عظمت کا تصور ہے ہمارے دل میں، شعوری طور پہ ہو یا لاشعوری طور پہ ہو، بہرحال یہ اللہ کی عزت اور عظمت کا تصور ہے، اور ہم اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں اللہ کی عزت اور عظمت کی وجہ سے ہی ہم نے یہ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس اللہ نے ایسے دلوایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے بنی نوع انسان، اے آدم کے بیٹو، اے گروہ ان سے تعلق رکھنے والوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر دن میں، ہر سال میں، ہر گھڑی میں اللہ کے دروازے کے فقیر ہو۔ تمہیں سانس لینے میں اللہ کی محتاجگی ہے، تمہیں قدم اٹھانے میں اللہ کی محتاجگی ہے، تمہیں آنکھ جھپکنے میں اللہ کی محتاجگی ہے، تمہیں زبان ہلانے میں اللہ کی محتاجگی ہے، تم ہر قدم پہ، ہر لحاظ سے، ہر لمحے میں اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو تمہاری کوئی محتاجگی نہیں، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو تمہاری زبان سے نکلے تعریفی کلمات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحمید کو تعریف کیا گیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہاری ریاضتوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہارے صدقات کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہارے روزوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ اور خیرات کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہارے حج کی اسے ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ تمہارے کلمے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری ضرورتیں تمہاری اپنی ہیں۔ جس گھر سے نکل کے آئے اس گھر میں جانے کے لیے تمہیں یہ ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں حج کرنا ہے، تمہیں عبادات اور ریاضات میں مصروف رہنا ہے، یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ دوسرے مقام میں فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے اگر تم اور کائنات کا ہر باسی، کائنات کا ہر رہنے والا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب اللہ کے کافر ہو جائیں، اللہ کے ناشکرے ہو جائیں، اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ پر ایمان نہ لائیں، تو یاد رکھو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف بھی کیا گیا، اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ روزہ احساس دلاتا ہے، روزہ ہی احساس پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ ایک اور مقام میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بنی نوع انسان اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ کائنات میں کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کی؟ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ نہیں ہے؟ اللہ کائنات، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو پھر جب اللہ ساری کائنات کا خالق ہے تو اللہ ساری کائنات اللہ کی تعریف اور تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کو پوری کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی حیبت، اس کی جلالت، اس کی رفعت شان، اس کا مقام
اس کی عظمت کو ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا. یہ روزہ سکھاتا ہے. اگر آج کے روزے میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دیا نا، اللہ کی محبت پیدا کر دی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کر دیا، تو مبارک ہو، آپ کا روزہ قبول ہو گیا. آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. آپ کا روزہ وہ روزہ ہو گیا جو ایک روزہ انسان کو 700 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیتا ہے. وہ ایک روزہ یہ قبول ہو گیا آپ کا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں احساس دلوایا. اللہ کے لیے روزہ رکھا. اللہ نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا. اور ایک اور قرات اس حدیث کی قرات علماء نے ایسے کی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. بنا میرے لیے روزہ رکھے تو میں اس کو مل جاتا ہوں. اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا احساس جو اس روزے سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. یہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال ملا اس امت کو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا اس طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمیشہ سے ہے. دنیا کے ہر مذہب میں یہ روزہ ہے. دنیا کے ہر مذہب میں ہر دور میں روزہ رہا ہے. اب یہ روزہ ہمیں 2 ہجری میں ملا، فرض ہوا 2 ہجری میں. اب اس روزے کے ذریعے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے روزہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ادب اور آداب سکھائے ہیں. پیارے پیغمبر نے اس روزے کی عظمت اور رفعت ہمیں بتائی ہے. اس کی شان، اس سے ملنے والے انعامات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے. آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا فرمان ہے، آپ کا حدیث ہے، فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد درس میں بھی یہی عرض کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ آپ کے احسانات کو یاد کرنے کا مطابق ہے. اور یہ درود صرف وہی پڑھ سکتا ہے جو پیارے پیغمبر کی عظمت کا احساس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، آپ کی شان اور آپ کا مقام، آپ کے مرتبے کا ادراک ہے جس کو، یہ وہ صرف کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو دیکھیے. آپ نے، اللہ نے آپ کو ایک اختیار دیا، فرمایا جو منہ سے نکالو گے نا دعا وہ قبول کر لوں گا، مان لوں گا، جو مانگو گے، جو سوال کرو گے پورا کر لوں گا. قربان جاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھے ہی نہیں ملا، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کو ملا، یہ اختیار سب کو ملا. لیکن سارے انبیاء نے یہیں پر دعائیں مانگ مانگ کے، نہ یہیں پر سوال کر کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروا دی. لیکن مجھے بھی یہ اختیار ملا تو میں نے اپنی امت کے لیے اس کو چھوڑ دیا آخرت کے دن کے لیے. میں نے یہ احساس کیا قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، میں اپنے اس حق کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے میں اپنی امت کی بخشش کا سامان کروا لوں گا. اتنے بڑے محسن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں احساس دلواتا ہے روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہ کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں. اللہ اکبر. اور ہمارے مولانا شمشان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں بڑی خوبصورت ایک بات پیارے پیغمبر کے بارے میں کہا کرتے ہیں. کیا وجدان تھا ان لوگوں کا. بڑا پیارا شعر پڑھتے ہیں پنجابی میں، فرماتے ہیں کدی منگے دعاواں کلا جا کے خاراں دے وچ، کدی روے کلا جا کے خاراں دے وچ، کدی منگدا دعاواں سی یاراں دے وچ. کدی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے اس امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں.
کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے رات کو بستر پہ لیٹ کے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں. کدی روے کلا جا کے گارا دے کدی منگلا دعا سی یارہ دے کنا شوق امت نصیب بخشان کا. ارے پیغمبر کا شوق اتنا تھا. اللہ نے جب سوال کیا آپ نے امت کے لیے مانگا, جب سوال کیا آپ نے امت کے لیے مانگا. آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے, کسی ظالم نے لا کے گندی روشنی آپ کے کمرے اندر میں سیدہ فاطمہ کو پتا چلا, توڑی توڑی آئی, 5 سال 6 سال کی بچی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ, ننھے ہاتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر آپ کی کمرے اندر پر اونٹ کی روشنی پڑی ہوئی. سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے, ننھے ہاتھوں سے اس کو دھکا دے دے کے اتارا. انکل میں آنسو آ گئے. اللہ کے پیغمبر بابا آپ یہ ان کو نہ بتایا کریں یہ آپ کو مارتے ہیں, ہمیں گھر میں بات کر دیا کریں, کلمہ ہمیں گھر میں سکھا لیا کریں. اور وہیں پہ سیدہ فاطمہ کے ننھے سے ہاتھ اٹھے رب کی بارگاہ میں, اللہ جنہوں نے میرے پاپا کی کمرے اندر پہ یہ گندی روزی رکھی ہے ان کو برباد کر دیا. میرے اللہ میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر پہ. میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا, فاطمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھتے, کہا فاطمہ بد دعائیں نہیں کیا کرتے, بد دعائیں نہیں کیا کرتے. لیکن فاطمہ کی زبان سے جو پنچھی نکلے تھے نا وہ اس کو ٹکرا چکے تھے. اس کو کہتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ وہ سارے لوگ عبرت کا نشان بن گئے جو فاطمہ کی بد دعا کی زد میں آئے تھے. لیکن میرے پیغمبر نے فاطمہ کے منہ میں ہاتھ رکھ کے روک دیا تو فاطمہ بد دعا نہیں, دشمنوں سے اس پر سلوک کیا. یہ احساس ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو ہمیں اس روزے کے ذریعے ہمیں احساس ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے ساتھ میں نے اس کیا کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کرنی چاہیے, غداروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. آج ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں کیا ہے, ہر 6 مہینے کے بعد قادیانیوں کی ہمدردی کا مروڑ اٹھتا ہے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, وہ لعین, وہ غدار, وہ مرتد مرزا جس نے اللہ کی بھی توہین کی, اللہ کے رسول کی بھی توہین کی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی, جس نے کوئی نبی نہیں چھوڑا, ہر نبی کی توہین کی. حتیٰ کہ سب مسلمان جتنے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, نعوذ باللہ ان کو ذریۃ البقیہ کہہ کر, اس کا مطلب ہے کہ سارے حرامزادے ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں گالیاں دی جس نے, ہم اس کو ہم ہمدردی کا کبھی انسانیت کے نام پہ, کبھی ان کو کسی کمیشن میں لینے کے نام پہ, کبھی ان کو کلنگس کہنے کے نام پہ, کبھی کسی, یہ پیارے پیغمبر سے غداری. اور پھر رمضان کے مہینے میں اللہ سے غداری کرتے ہیں, قبروں کو سجدہ کر کے, قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو کے لمبے لیٹ کے, اور پیارے پیغمبر سے غداری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو, آپ کی توہین کرنے والوں کو عزت و اکرام دیں گے. اس سے پہلے اسی حکومت میں وہ ایک مسیح عورت کو باہر بھیجا گیا. آج وہ عورت وہاں میں بیٹھ کے کہتی ہے میں پاکستان سے نمونے اٹھانے کے قوانین ختم کرواؤں گی, میں یہ کام کروں گی, وہ کروں گی. پتہ نہیں کیوں ان کو مروڑ اٹھتے ہیں. روزہ یہ سبق دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات, یہ روزہ ہمیں ہماری ذات کا تصور بھی دیتا ہے, ہماری ذات کا احساس دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ, ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی اور ہم اسے لیے پھرتے ہیں, اٹھائے پھرتے ہیں, فی البر والبحر, جہازوں میں, سمندروں میں, بحری جہازوں میں, ہوائی جہازوں میں, ہم نے لیے پھرتے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِي رُوحِي فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیدھا کیا, سیدھا پترا کیا, پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا, اور میں فقعوا لہ ساجدین, فرشتوں کو حکم دیا اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ. یہ انسان کی عظمت. اللہ اکبر. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. اور اس سے بھی آگے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال,
فابین ان یحملنها ویشفقن، فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہمارا امانت دار ہے، تیرے پاس ہماری امانت ہے، خلافت کی امانت ہے، دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی امانت ہے۔ انسان کی عظمت قرآن میں بیان کی ہے، فرمایا یہ سارا یہ انسان اللہ کے دست قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، کبھی تصور تو کیا کرو وہ مالک ہے، کیسا وقت ہوگا جب اس نے ہمیں بنایا، یعنی ہمارے بابا آدم کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے ان کی پیشانی بنائی، ان کے رخسار بنائے، ہونٹ بنائے، اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے چہرے کو، اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو، ہم نے کبھی احساس کیا اس آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، اس آنکھ سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہاتھ جو اللہ نے بنایا، اس ہاتھ سے ہم کرتے کیا ہیں، کیا پکڑتے ہیں؟ یہ زبان جو اللہ نے بنائی، قوت گویائی دی، اس زبان سے ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ پاؤں جو اللہ نے بنائے، ان پاؤں سے کہاں چل کے ہم جاتے ہیں؟ کبھی احساس ہم نے کیا اس بات؟ ہم دست قدرت کا شاہکار ہیں، اور وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور روزہ عبادت ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا روزہ عبادت ہے، لیکن ہماری رسمی عبادت ہے، ہم ایک رسم سمجھ کے اس کو پورا کرتے ہیں، ہم اس کے مقاصد تک نہیں، اس کی گہرائی تک نہیں جاتے ہیں، تو وہ اس کی گہرائی تک جائیے، سبق سیکھیے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ سارا بنایا، اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ساری کائنات تمہاری خدمت گزار ہے، لیکن تمہیں میرا عبادت گزار ہونا ہوگا۔ اور روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے ہم یہی پیغام اللہ کو دیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہیں، ٹوٹے ہیں، پھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، گندے ہیں، مندے ہیں، ہم تیرے ہیں یا اللہ، جیسے بھی ہے گھوم پھر کے ہم تیرے ہی دروازے پہ جاتے ہیں، یہی پیغام ہم دیتے ہیں نا۔ یہ روزہ سبق دیتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے روزہ ہماری ذات کا، اور اگر ہم اپنے آپ کو بھول جائیں نا، تو وہ بات جو میں نے آغاز خطبہ میں آج پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں نا، کہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے ایک پتھر کے اوپر جا کے سجدہ کیا جاتا ہے، کہ اللہ کو بھولے ہوئے نا، ایک درخت کو اپنا خدا مانا جاتا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے نا، لکڑی اور پتھر کی مورتیاں بنا کے ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے نا، کہ اللہ کے رسول سے غداری کی جاتی ہے، اللہ کو بھولے ہوئے۔ نتیجہ یہ اللہ نے تو ہمیں رسول ملائک بنایا تھا، فرشتوں کو ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، ہم نے کیا سمجھا؟ ہم لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرنے لگتے ہیں، ہم نے فرشتوں سے بھی کم تر مخلوقوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا۔ لوگوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا۔ اور اسی طرح یہ روزہ دیگر اپنے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، تعلق دار ہیں، والدے دار ہیں، ہمارے ملنے والے، ان سب کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار خیر، جذبہ اخوت، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ غور فرمائیں، آپ دیکھا کرتے تھے کہ میرا کون سے ابھی مارا ہے، میرا کون ساتھی کمزور ہے، کون سا ساتھی ہے میرا جس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کبھی کسی سے کہہ دیتے، کبھی کسی سے کہہ دیتے، یار اس کے گھر میں کچھ کرو، اس کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے صحابہ کی تربیت یہ کی ہے۔ روزہ یہی سکھاتا ہے، بھوکے پیاسے رہے نا، پتہ چلا کہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ کل کو بھوکا آپ سے آ کے سوال کرے، آپ کو آپ کا روزہ یاد آنا چاہیے، میں بھی بھوک کاٹ چکا ہوں، میں بھی یہ بھوک کاٹ چکا ہوں، آج اس پر یہ بھوک مسلط ہو گئی، اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، اللہ میری ضرورت کو پورا کرے۔ بارہا میں یہ حدیث آپ کو سنا چکا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، سردیوں کے دن ہیں، چادر بھی کوئی نہیں ہے، جو لباس پہنا ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، برا حال۔
آپ نے فرمایا بھائی تمہارا یہ حال کیوں ہے, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر گھر پہ کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, یہی کپڑے پھٹے ہوئے جو ہے نا یہ پہن کے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ کوئی تعاون کرتے میرے ساتھ, کوئی میری مدد کرتے. میرے پیغمبر کو اتنا ترس آیا اس پہ, آپ نے اپنے صحابہ جو ہے تصدقوا, میرے ساتھیوں اپنے اس بھائی پر صدقہ کرو, اس پر خرچ کرو. صحابہ کرام نے ڈھیر لگا لیا, کپڑے بھی لائے, پیسے بھی لائے, راشن بھی لائے, اناج بھی لائے, ڈھیر لگ گیا. میرے پیغمبر نے اس آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی, خوش ہو گئے, فرمایا یہ سارا کچھ تمہارا ہے. اس کا چہرہ چمک اٹھا, میرے پیغمبر کو اس میں اتنی محبت آئی, اس کا چہرہ دیکھ کے, خوش چہرہ دیکھ کے آپ نے پھر اعلان فرمایا میرے صحابیوں تصدقوا, ایک بار پھر اس کے اوپر صدقہ کرو, پھر صدقہ کرو اس کو. یہ احساس ہے جو روزہ لیتا ہے, پیارے پیغمبر نے تعریف کی. صحابہ کرام پھر لے کے آئے. اب کہ کیا ہوا, یہ جو لینے والا تھا نا جس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا, اس نے اس ڈھیر میں سے بھی چادر اٹھائی اور نئے ڈھیر پہ رکھ دی. میرے پیغمبر مسکرائے, فرمایا تیرے لیے تو جمع کر رہا ہوں, تیرے لیے تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اور تو نے یہ سارا یہاں پہ دوبارہ رکھ دیا. کیا خوبصورت جذبے تھے صحابہ کرام کے. وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر پہلے جب آپ نے کیا تھا تب میرے پاس تھا کچھ نہیں, میں دے نہیں سکتا تھا. اب آپ نے یہ میری ملکیت کر دی ہے, یہ میرا ہے. آپ نے دوبارہ اعلان کیا چاہے میرے لیے کیا, میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں نے بھی آپ کی بات ماننے میں نے بھی صدقے کی ایک چادر ادھر رکھ دی ہے تاکہ آپ کی بات ماننے کا ثواب مجھے ملے. یہ جذبہ تھا جو پیارے پیغمبر نے پیدا کیا. آپ نے کسی کو میت فوت ہوگی, جنازے پہ کھڑے ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ جی اللہ کے رسول قرضہ دینا ہے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا, اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. مکروز کا جنازہ میں نہیں پڑھتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, اللہ کے پیغمبر ایسے نہیں کی, میرا بھائی ہے, میرا ساتھی ہے, آپ کا صحابی ہے, آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے. اپنے یہ تعلیم تھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا قرضہ میں ذمہ لیتا ہوں. پھر ایک وقت آیا, آپ مسلے پہ کھڑے ہوتے جنازے کے لیے, آپ فرماتے ہیں لوگوں اعلان سنو, اگر اس مرنے والے نے کوئی قرضہ دینا ہے تو بطور سربراہ مملکت میں محمد ذمہ دار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے برا سا سے نہیں مانگیے گا, اس کی میت اس بار سے پاک ہے, میں دوں گا, مجھ سے لیجیے. اور اگر کسی نے اس کا دینا ہے تو اس کے یتیم بچوں کو دے دیجیے. یتیموں سے محبت آپ نے سکھائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر, کیا خوبصورت تعلیم ہے میرے پیغمبر. سفر میں مریل سی اونٹنی تھی, پیچھے رہ گئے. میرے پیغمبر پیچھے گئے, فرمایا جابر ہے یہ اونٹنی کو کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر چلتی نہیں ہے, کمزور ہے, ماڑی ہے. فرمایا اچھا. آپ نے اپنی چھڑی اس اونٹنی کو لگائی اور اللہ سے دعا مانگی, اونٹنی میں جان آ گئی. میرے پیغمبر کی دعا ہے, میرے پیغمبر کی چھڑی لگی ہے, دعا ہے. اب اونٹنی رکتی نہیں ہے, سب سے آگے. میرے پیغمبر دوڑ کے آگے گئے. یہ جابر یتیم ہیں, حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, یتیم ہیں, چھوٹے, اور 6-7 بہنوں کے بھائی ہیں, اکیلے بھائی ہیں, اکلوتے بھائی ہیں. بہنوں کا بوجھ ہے سر پہ, قرضہ سر پہ چلا ہوا ہے. یہ اونٹنی آگے لے کے گئے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دوڑ کے جا کے کہا جابر ہے اب کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر آپ کی برکت ہو گئی, یہ اونٹنی رکتی نہیں. آپ مسکرائے, فرمایا جابر بیچنی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا, آپ جابر تڑپ اٹھے, فرمانے لگے آقا آپ کہتے ہیں تو بیچ دیتا ہوں, اب برکت والی آپ کی برکت ہوگی, بیچ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں. فرمایا سودا کرو. سودا ہوا. فرمایا جابر, اگر جابر کہنے لگے ابھی نہیں دوں گا, مدینے جا کے دوں گا. فرمایا ٹھیک ہے, مدینے جا کے پیسے لے جائے. مدینے پہنچے حضرات. حضرت جابر نے اپنے چچا کو بتایا. چچا کہتے ہیں یار تو نے یہ ایک ہی اونٹنی ہے, تمہارے پاس یتیم ہو, تم اسی پر پانی لاتے ہو, اسی پر سامان, کیا کیا تم نے؟ میں نے تو سودا کر لیا. چلے گئے مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹنی باندھی, اندر چلے گئے. آقا آپ کا سودا باہر کھڑا ہے, میں وہ لے آیا ہوں. آپ نے اپنے وزیر خزانہ کو حکم دیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو, فرمایا اتنا میرا سودا ہوا ہے, اتنے پیسے دے دو اور اس سے اتنے اور دے دو, دگنے پیسے اس کو دے دو. جابر کو دے دو, جابر لے کے چلا جائے. یتیم کے سب کا کام نہیں, یہ دیگر کا احساس ہے, روزہ سی بات. حضرت جابر نے جھولی بھری اور لے کے نا, حدیث میں ایک روایت میں ڈڑکی لگا دی, بھاگ گئے.
دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، آواز دی جابر بات سنو. جابر پلٹ کے واپس آئے. جابر فرماتا ہے میں ڈر گیا، پتہ نہیں سوچتا ہی نہ منسوخ ہو جائے. مسکرائے اور میں جابر پیسے مل گئے؟ جی مل گئے. زیادہ نہیں مل گئے؟ آقا مل گئے. اور میں جابر یہ اونٹ نہیں بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ. اللہ اکبر، یہ میرے پیغمبر کی شفقت تھی اپنی امت پہ. یہ سبق ہے ہمارے لیے. ذات اس میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. روزے کو روزہ سمجھنا چاہیے، روزے سے سبق حاصل کرنے چاہیے. اگر روزہ ہمارے دلوں میں جذبات نہیں پیدا کرتا، احساس نہیں پیدا کرتا، پھر اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق